سیرت سے بھی ہم دیکھتے ہیں، قرآن مجید سے بھی دیکھتے ہیں، زندگی کا یہ گر، زندگی کا یہ راز کہ قومیں کب طاقتور ہوتی ہیں، خاندان کب مضبوط ہوتے ہیں، معاشرے کب استحکام پکڑتے ہیں، جب ان کے درمیان ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی صلاحیت اور اہلیت پیدا ہو جاتی ہے۔ بھئی اگر ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہ ہو تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ انسانوں میں اور ڈنگروں میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ جانوروں میں آپ کبھی اختلاف نہیں دیکھیں گے، انسانوں میں اختلاف ہوتا ہے۔ اختلاف ہونا خطرناک نہیں ہے، خطرناک یہ ہے کہ ہمارے درمیان اختلاف برداشت کرنے کی جو صلاحیت اور اہلیت ہے وہ ختم ہو جائے، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اور اس وقت آپ اپنے معاشرے کو دیکھیں تو اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے کہ شاید ہم اسی طرف بڑھ رہے ہیں، لوگوں کے درمیان مذہبی اختلافات ہیں، سماجی سطح پر اختلافات ہیں، مفادات کے حوالے سے ٹکراؤ ہے، سیاسی میدان کے اندر اس وقت پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے وہ دیکھ رہے ہیں آپ۔ یہ اختلاف ہونا یہ صحت مند رجحانات میں سے ایک رجحان ہے سوسائٹی کا، کہ آپ کی رائے مختلف ہے، آپ کے پاس دلائل ہیں، میری رائے آپ سے مختلف ہے، میرے پاس بھی دلائل ہیں، آپ میرے دلائل کا احترام کرنا سیکھ لیں اور میں آپ کے دلائل کا احترام کرنا سیکھ لوں۔ یہ ہے اصل میں زندگی، یہ ہے راز زندگی، یہ ہے وہ چیز جو ہمیں قرآن مجید پر، اس کائنات پر تدبر کرتے ہوئے یہ بات سمجھ آتی ہے۔ تو جو بات سمجھنے والی یہ ہے کہ جب سوسائٹی اور معاشرے کا اجتماعی شعور اتنا طاقتور ہو جائے اور اس کے اندر اتنی صلاحیت اور اہلیت پیدا ہو جائے کہ وہ اپنے سے اختلاف کرنے والے کو کاٹ کر پھینک نہیں دیتا بلکہ اس کو برداشت کرنا سیکھ لیتا ہے، وہ اصل میں ایک مستحکم معاشرہ ہے، وہ خاندان ایک مضبوط خاندان ہے جو آپس میں جڑا رہتا ہے اختلافات کے باوجود، جو معاشرہ اختلافات کے باوجود ایک حد سے آگے انتشار کا باعث نہیں بنتی ان کی فکر اور سوچ، یہ مضبوط معاشرے ہوتے ہیں۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید نے یہ ہمیں بات سکھائی، اس کائنات کا پورا نظم ہمیں یہ بات سکھاتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ فطرت سے میں اگر اس کی مثال پیش کروں تو ہمارے جو سوشل سائنٹسٹ اور سائنسدان ہیں وہ ایک مثال دیتے ہیں کہ یہ کیکڑا ہے نا، اگر آپ اس کو کسی برتن میں کیکڑے بہت سارے ڈال دیں تو ان کا ڈھکنا بند کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ اگر کوئی باہر نکلنے کی کوشش کرے تو دوسرا اس کی ٹانگ کھینچ لیتا ہے، تو وہ اسی طرح گرتے رہتے ہیں اور ادھر ہی رہتے ہیں۔ یہاں سے ایک بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اگر معاشرے سوسائٹی میں سے کوئی ایک فرد یا کوئی ایک گروہ اگر کوئی ذہنی انحراف کا شکار ہو جائے، فکری طور پر اجتماعیت سے الگ ہو جائے، تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو ختم کر دیں، ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو برداشت کریں۔ پاکستان کی اگر مثال ہے، مجھے آپ یہ بتائیے کہ اکبر بگٹی کو قتل کرنے کا کیا فائدہ ہوا، کتنا بڑا نقصان ہوا ہے ہمارا۔ ایک آدمی نے اپنی انا کی تسکین کے لیے ایک ایسے شخص کو قتل کیا کہ جس سے بہت سارے لوگوں کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن وہ اختلاف اتنا نقصان دہ نہیں تھا جتنا آپ دیکھ لیجئے کہ اس کے نتائج ہم بلوچستان کے اندر کیا فیل کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، خاندان بھی اسی طرح ہوتے ہیں، خاندان کو مضبوط کرنا ہے تو برداشت کریں، اپنے اندر پیدا کریں۔ پاکستان کو جوڑے رکھنا ہے تو اپنے اندر وہ برداشت پیدا کریں۔ اگر اس امت کی طاقت کی آپ خواہش رکھتے ہیں تو اپنے اندر وہ صلاحیت اور اہلیت پیدا کریں کہ اختلاف کے باوجود بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کی پوری صلاحیت اور اہلیت رکھتے ہیں۔ تو میں ایک جانور کی ایک حشرات الارض میں سے ایک کی مثال دے کے آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اس میں ہمارے لیے کوئی سبق نہیں ہے؟ اس میں بھی سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہا ہے کہ غور کرو، دیکھو جو میں نے مخلوق پیدا کی ہے اس کے اندر تمہارے لیے کیا ہے، جو تمہیں میں نے پیدا کیا ہے اس کے اندر تمہارے لیے کیا ہے، یہ کائنات اس میں تمہارے لیے کیا ہے۔ تو لہٰذا آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام کی سوسائٹی ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خزرج کے سردار وہ ہیں جنہوں نے حضور کو مدینہ ہجرت کی دعوت دی تھی. ساری زندگی آپ کے لیے اپنی جان مال عزت و آبرو پورا قبیلہ اور خاندان سب کچھ جھونک دیا. حضور کا وصال ہوا، وہ اپنی دانش کے اعتبار سے بھی اس درجے پر تھے کہ اکابر میں شمار ہوتا تھا ان کا. اب جو حضور کا وصال ہوا تو ان کی رائے یہ تھی کہ خلیفہ ہم میں سے ہونا چاہیے، بلکہ یہ ہے کہ خلیفہ مجھے ہونا چاہیے. اور ان کا یہ دعویٰ کوئی غلط بھی نہیں تھا. لیکن باقی سارے مہاجرین اور انصار دوسری طرف کھڑے ہو گئے کہ نہیں، خلیفہ قریش میں سے ہونا چاہیے کہ سوسائٹی کا مجموعی ماحول قریش کو آسانی کے ساتھ قبول کرے گا بغیر اختلاف کے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریبی شخص کا انتخاب یہ زیادہ مناسب ہوگا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ بنا لیا گیا. حضرت سعد بن عبادہ نے خلیفہ نہیں مانا. لیکن آپ پڑھ کے دیکھ لیں، آپ سیرت کی کتابیں پڑھیے، لوگ ان سے بالکل لوگوں نے اعراض کیا. یہ نہیں ہے کہ آپ دیکھیں یہ معمولی بات نہیں ہے، اگر آپ چاہیں تو اس کو بغاوت قرار دے سکتے ہیں. آج کے دور کی اصطلاح میں آپ چاہیں تو اس کو غداری قرار دے دیں، بغاوت قرار دے دیں. یہی ہے نا اس وقت آپ جو سن رہے ہیں کہ تینوں چاروں بڑی پارٹیاں ایک دوسرے کو غدار کہہ رہی ہیں، دائرہ اسلام سے خارج کر رہی ہیں. پاکستان کے محب وطن جو گروہ ہیں ان سے ان کو خارج کر رہی ہیں. نتیجہ جو انارکی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سوسائٹی کے اندر بڑھ رہی ہے. لیکن وہاں پر دیکھیے کہ حضرت سعد بن عبادہ انکار کر دیا، کہا نہیں بیعت کروں گا، نہیں بیعت کی، پوری زندگی نہیں بیعت کی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بالکل ان کو کہا کہ ان کو چھوڑ دو، تم کچھ نہیں کہنا کسی نے. ان کو شام کی طرف چلے گئے، وہاں ہی ان کا انتقال ہوا. میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کسی نے ان کے خلاف بغاوت کے پرچے درج نہیں کروائے، کسی نے ان کو اپنے میں سے الگ کوئی گروہ شمار نہیں کیا، بالکل لا تعلق ہو گئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات بھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اصل سوسائٹی کا امتحان یہ ہے کہ وہ اپنے اجتماعی شعور کو، کلیکٹو وزڈم جسے آپ کہتے ہیں، اس کو بروئے کار لاتے ہوئے صحیح معنوں میں اپنی اس اہلیت اور صلاحیت کا مظاہرہ کریں، اور سوسائٹی میں اختلاف رائے کے باوجود بھی انتشار نہیں پھیلنا چاہیے، انارکی نہیں پھیلنی چاہیے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ مظلوم کی مدد سمجھ آتی ہے، ظالم کی مدد کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا ظلم سے روک لو اس کو، اس کی سابقہ خدمات کے پیش نظر اس کے ساتھ خیر خواہی کرو. ایک غلطی ہو گئی ہے فارغ کر دو گے اس کو، اس کی پچھلی خدمات کو بھی دیکھ لو، صرف نظر کرو، اعراض کرو، نظر انداز کر دو، اپنے سے الگ نہ اس کو ہونے دو، دشمن کے پاس نہ اس کو جانے دو. تو میرے بھائیوں، یہ فطرت کے اسباق ہیں جو ہمیں اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ تم سیکھو یہ ساری چیزیں، اس کائنات پر غور و فکر کرو، اپنی عقل جو ہے اس کو بروئے کار لاؤ.